یہ کہانی ہے جادم پور گاؤں کی اور اس آسیب کی جس نے اسے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہ کوئی عام بھوت پریت کی کہانی نہیں ہے۔ ہم اس داستان کی تہیں کھولیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب بقا کی ایک خوفناک قیمت چکانی پڑے تو اصل افریت کون کہلاتا ہے۔ کہانی کا جو مرکزی کردار ہے علی، وہ 15 سال بعد اپنے گاؤں لوٹتا ہے اور استقبال میں اسے یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں: یہ کوئی خوش آمدید نہیں ہے، یہ ایک وارننگ ہے، ایک بہت بڑی وارننگ۔ 15 سال، یہ ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ علی کے لیے تو یہ ایک پوری زندگی کے برابر تھا۔ لیکن اس کا گاؤں وہ اب ویسا نہیں رہا تھا جیسا وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 15 سالوں میں آخر جادم پور میں ایسا کیا بدل گیا تھا۔ دیکھیں، علی کی یادوں میں جو جادم پور تھا وہ زندگی اور کہکہوں سے گونجتا تھا، ایک ہنستا بستا گاؤں۔ لیکن آج کا جادم پور، وہ تو ایک قبرستان کی طرح تھا، خاموش، ویران، جہاں لوگوں کی آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی، اور بچے بھی بغیر آواز کے روتے تھے۔ گاؤں کا حال تو جو تھا سو تھا، لیکن سب سے بڑا جھٹکا تو علی کو اپنے گھر پہنچ کر لگا۔ جہاں اسے پیار اور محبت کی امید تھی، وہاں اسے صرف خوف اور التجائیں ملیں۔ اس کا اپنا خاندان خوش آمدید کہنے کے بجائے اسے وہاں سے بھاگ جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اب یہ بات بالکل صاف ہو چکی تھی کہ یہاں کچھ بہت ہی زیادہ گڑبڑ ہے۔ تو آخر وہ کون سا ایسا خطرہ ہے جس نے پورے جادم پور کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے؟ اب ہم اس خطرے کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ مختلف کہانیوں اور روایات میں بتایا گیا ہے۔ جادم پور کے اس خوف کا ایک نام ہے، ایک ایسا نام جو صدیوں سے اس خطے کی کہانیوں میں گونجتا آیا ہے: چڑیل۔ یہ کوئی عام بھوت پریت نہیں، بلکہ ایک ایسی طاقت ہے جس کی جڑیں ہماری لوک داستانوں میں بہت گہری ہیں، اور اس کے بارے میں جو کہانیاں ہیں وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خون پیتی ہے، زندہ انسانوں کی خال اتار دیتی ہے، اور اگر کوئی بچ جائے تو اسے پاگل کر دیتی ہے۔ اس کے طریقوں میں بس وحشت اور بے رحمی ہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مخلوق آخر ہے کون؟ اس کی اصلیت بھی ایک پہیلی کی طرح ہے۔ کچھ کہانیاں کہتی ہیں کہ یہ ایک عورت کی بدروح ہے جسے جادوگرنی کہہ کر گاؤں بدر کر دیا گیا تھا، جبکہ دوسری طرف کچھ روایات کے مطابق یہ ایک قدیم انجانا شر ہے جس کا کوئی آغاز ہی نہیں۔ یہاں سے کہانی کا رخ علی کے فیصلے کی طرف مڑتا ہے۔ وہ خوف زدہ ہونے کے بجائے اس شر کا سامنا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور بس یہیں سے اصل تناؤ شروع ہوتا ہے۔ تو علی نے اس مافوق الفطرت خطرے کا سامنا کیسے کیا؟ کسی تلوار یا بندوق سے نہیں، اس نے اپنے ایمان کو اپنی ڈھال بنایا۔ وضو، قرآن اور دعا، بس یہی اس کے ہتھیار تھے۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے۔ دروازے پر ایک آواز آتی ہے، دستک کی نہیں، بلکہ جیسے کوئی اپنے ناخنوں سے دروازہ کھرچ رہا ہو۔ جیسے ہی علی باہر قدم رکھتا ہے، ایک غیر انسانی کہکہا پوری فضا میں گونج اٹھتا ہے، ایک ایسی ہنسی جو سیدھا ہڈیوں میں اتر جائے۔ یہ کسی انسان کی ہنسی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے سامنے پورا گاؤں بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ حقیقت کے اصول جیسے ختم ہو گئے ہوں، گلیاں خود بخود لمبی ہونے لگتی ہیں اور سائے زندہ ہو کر حرکت کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایک ڈراؤنا خواب تھا جو حقیقت بن چکا تھا۔ اب کہانی ایک بہت اہم موڑ لیتی ہے، کیونکہ آسیب کے ساتھ یہ ٹکراؤ ایک ایسی سچائی سامنے لاتا ہے جو خود اس آسیب سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ چڑیل کے پہلے الفاظ، یہ کوئی عام دھمکی نہیں تھی، یہ بہت ذاتی تھی۔ 15 سال، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی تاریخ چھپی ہے، کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد علی کی موت ہے۔ اور یہیں پر کہانی ایک نیا سوال کھڑا کرتی ہے، ایک ایسا سوال جو پوری داستان کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ کیا ہو اگر گاؤں والے بھی کچھ چھپا رہے ہوں؟ اور پھر چڑیل وہ بات کہتی ہے جو پوری کہانی کو الٹ کر رکھ دیتی ہے۔ اب یہ صرف ایک آسیب اور ایک گاؤں کی کہانی نہیں رہتی، یہ ایک معاہدے کی کہانی بن جاتی ہے، ایک بہت ہی خوفناک سودے کی۔ اب ہم اس آخری اور تباہ کن سچائی سے پردہ اٹھائیں گے جس کا تعلق گاؤں کی بقا اور اس کی قیمت سے ہے۔ خیر، لڑائی کا اختتام ایمان اور روشنی کی جیت سے ہوتا ہے۔ اذان کی آواز اس اندھیرے کو پیچھے دھکیل دیتی ہے، لیکن
یہ جیت صرف عارضی ہوتی ہے۔ اور جب علی واپس گاؤں والوں کی طرف دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ صرف مظلوم نہیں تھے، وہ اس جرم میں شریک بھی تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ شرمندگی تھی۔ علی کی ماں کا یہ دل دہلا دینے والا اعتراف اس خوفناک معاہدے کو بے نقاب کرتا ہے جو گاؤں نے اپنی بچیوں کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ تو یہ تھا جادم پور کا سودا، ایک ناممکن اخلاقی انتخاب۔ اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے وہ ہر رات ایک مرد کی قربانی دیتے تھے۔ یہ تھی ان کے امن کی بھیانک قیمت۔ اور داستان کا اختتام اس سرد اور تلخ حقیقت پر ہوتا ہے کہ علی، جو شاید گاؤں کا نجات دہندہ بن سکتا تھا، اب خود اگلی قربانی بننے والا ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں اس ایک آخری گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ جب زندہ رہنے کے لیے ایک وحشیانہ انتخاب کرنا پڑے تو اصل وحشی کون ہے؟ وہ مخلوق جو گاؤں کو دہشت زدہ کرتی ہے، یا وہ لوگ جو زندہ رہنے کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں؟